السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. معزز سامعین، خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، بے شمار نعمتوں سے نوازا، امت محمدیہ کا شرف بخشا، اسلام جیسی نعمت سے سرفراز کیا. ساری تعریفیں اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. اس کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ان تمام پاک صفت انبیاء کرام پر، اور خصوصاً ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری رسول، آخری پیغمبر، سید الانبیاء، خاتم المرسلین اور رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. معزز سامعین، میں نے سورہ نازعات کی آیت نمبر 40 اور 40 پر 1 آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اسی آیت کے تحت کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں اللہ رب کریم سے دعا گو ہوں الہ العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما. الہی کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین. سامعین، جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے نفس کا محاسبہ، یعنی اپنے آپ کا حساب کرنا، خود کا محاسبہ کرنا. یہ دنیا کا اصول ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی تجارت کرتے ہیں، تو اس میں ہم حساب و کتاب لگاتے ہیں کہ ہمارا بزنس گھاٹے میں چل رہا ہے، فائدے میں چل رہا ہے، کیا حالت ہے ہمارے بزنس کی ہم جانتے ہیں، اور اس کے لیے ہم حساب و کتاب کرتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نفس کا بھی محاسبہ کرنے کے لیے ہم کو کہا کہ اپنے آپ کا بھی حساب کرو کہ ہمارا جو نفس ہے، ہم گھاٹے میں جا رہے ہیں یا فائدے میں جا رہے ہیں، گناہ زیادہ کر رہے ہیں یا نیکیاں زیادہ کر رہے ہیں.
اس کا حساب کیجیے اپنے آپ سے، دوسروں کا نہیں۔ یہ بہت آسان ہو گیا، آج ہم دوسروں کا حساب کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں ہم یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، ان کے اخلاق ایسے ہیں، یہ گناہ گار ہے۔ نہیں، وہ حکم لگانے سے پہلے اپنے آپ کا ایک بار محاسبہ کیجیے کہ میں کیسا ہوں، میں کیسا عمل کر رہا ہوں، نیکی کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، نیکیاں زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہے، اس کا آپ حساب کیجیے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچاتا رہا۔ نفس جو ہے، نفس تین طرح کے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نفس امارہ، ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ یہ نفس امارہ جو ہے یہی ہمارا سب سے خراب نفس ہے، یہی نفس ہمیں برائی اور گناہ کی طرف ابھارتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے خواہشات نفس کو کنٹرول کر لیا، روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ سوائے جنت کا کچھ اور نہیں ہے۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھیے، اپنے خواہشات کو قابو میں رکھیے۔ یہ نفس آپ کو برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر جب زنا کا الزام لگا تھا اور انہوں نے قید سے باہر آنے سے انکار کر دیا تھا کہ جب تک میرے اوپر جو زنا کا الزام لگا ہے اس سے بری نہ ہو جاؤں میں باہر نہیں آؤں گا۔ اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ کے اوپر زنا کا الزام یہ جھوٹا ہے، تو باہر آنے کے بعد وہ کہے، انہوں نے اقرار کیا کہ دیکھیے میں اس لیے انکار کرتا تھا باہر آنے کے لیے تاکہ میرے اوپر جو الزام لگا ہے اس سے میں بری ہو جاؤں، لیکن جو نفس ہے یہ نفس تو برائی کی طرف ابھارتا ہے، الا من رحم ربی، مگر میرے رب کا جس کے اوپر رحم ہو جائے وہی اس سے بچ سکتا۔ انبیاء کو بھی یہ نفس برائی کی طرف کبھی کبھی ابھارنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر آپ نے اس نفس کو قابو میں رکھ لیا تو آپ کا ٹھکانہ سوائے جنت کا کچھ اور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ یہی تو روزے کا مقصد ہے، لعلکم تتقون۔ بارہا کئی بار آپ کے سامنے یہ بات بتائی گئی، ہم روزے سے ہیں، ہمارے اندر تقوی پیدا ہو رہا ہے، ہم گناہوں سے رک رہے ہیں، ہم غلطیوں سے باز آ رہے ہیں، یا وہی کام جو ہم رمضان کے مہینے میں یا اس سے پہلے جو کرتے تھے وہی کام ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ذرا غور کرو، اپنا محاسبہ کرو کہ تم نے کل قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ اللہ کے سامنے جب تم جاؤ گے اللہ تم سے سوال کرے گا، اللہ تم سے پوچھے گا، تو اس دن تم کیا جواب دو گے؟ کل قیامت کے بارے میں تم نے کون سی تیاری کی ہے اس کا حساب کرو، اپنے آپ سے پوچھو، اپنے آپ سے اپنے آپ کا محاسبہ کر لو۔ پھر اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالی ان تمام اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ تم نے اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی تمہارا محاسبہ نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین کو تمہارے اعمال کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کو جب سب کچھ پتا ہے، اللہ تم سے سوال کرنے والا ہے، اللہ تم سے جب پوچھنے والا ہے، تو تم کیوں نہ اس کی تیاری ابھی سے کر لو کہ جب اللہ مجھ سے سوال کرے گا، اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں بتا دوں گا کہ میں کیا کر کے دنیا سے آیا ہوں۔ تو اس کے لیے تیاری کرو، اپنے آپ سے سوال کرو، محاسبہ کرو۔ اللہ رب العالمین سورہ قیامہ کے اندر فرماتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے، ملامت کرنے والے نفس کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔
میں نے آپ کو بتایا نفس کتنے طرح کے؟ 3 طرح کے. اس میں سے ایک نفس لوامہ ہے جو انسان کو ملامت کرتا ہے. اگر انسان نیکی کم کرے تو وہ انسان کا نفس ملامت کرتا ہے کہ تمہارے اوپر افسوس ہے کہ تم نے نیکی بہت کم کیا ہے، تم کو اور زیادہ نیکی کرنی چاہیے. اور اگر وہ گناہ کرتا ہے تو یہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے جو کیا یہ غلط کیا، تم کو گناہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارا سب سے بہترین نفس مطمئنہ اور نفس امارہ ہے. یہ نفس لوامہ ہے. نفس امارہ گناہ کی طرف ابھارتا ہے. جب گناہ کرتا ہے انسان تو یہ نفس لوامہ اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم کر کیا رہے ہو، تم کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، تم کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے کام کے لیے پیدا کیا ہے، اچھے کام کے لیے پیدا کیا ہے، نیکی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے پیدا کیا، لیکن تم کر کیا رہے ہو. یہ نفس جس کا نفس لوامہ مر جائے پھر وہ انسان برائی بڑی دلیری کے ساتھ کرتا ہے، علل اعلان کرتا ہے، کیونکہ اس کا نفس اس کو ملامت نہیں کرتا ہے، اس کو روکتا نہیں ہے، اس کو ٹوکتا نہیں ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. اللہ رب العالمین قسم کھا کے کہہ رہا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، قسم میں کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے. اگر نیکی کم کرے تب بھی ملامت کرے، برائی کرے تب بھی ملامت کرے. یعنی تم کو نیکی زیادہ کرنی چاہیے اور گناہ سے تم کو رک جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 6 کے اندر فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو کوئی ہمارے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کو سیدھے راستے کی رہنمائی ضرور کر دیتے ہیں. یعنی جب ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نیکی کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے، اس راستے کو ہمارے لیے ہموار کر دیتا ہے. تو یہ کس کے لیے ہے؟ والذین جاہدوا فینا، جو کوشش کرتا ہے ہمارے لیے، ہمارے راستے پہ چلنے کی محنت کرتا ہے. جب آپ کوشش کریں گے تب اللہ تعالیٰ راستے کو آسان کرے گا. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا تو چھوڑ دیں گے. ہدایت مانگا کرو رب سے. اللہ کے نبی اللہ سے ہدایت مانگا کرتے تھے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. میرے نبی دعا مانگ رہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے. جس کو اللہ نے سراپا ہدایت بنا کر کے بھیجا ہے وہ رب سے ہدایت مانگ رہے ہیں، وہ اللہ سے تقوی کی دعا کر رہے ہیں، اور ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں سے درخواستیں کرتے چلے جا رہے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ مجھے نیک توفیق دے. آپ نیک کام کرنے کی کوشش کیجئے، نیک راستے پہ چلنے کی کوشش کیجئے. والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں لنہدینہم سبلنا، رب کہتا ہے کہ ہم اسے اپنے راستے پر چلنے کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. یہ تب ہوگا جب ہم کوشش کریں گے، جب ہمارا ارادہ مضبوط ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے. فرشتے اعلان کر کے ہمیں متنبہ کرتا ہے اور کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے نیکی کرنے والے نیکی میں اور زیادتی کر، نیکی میں اور اضافہ کر. اور کہتا ہے فرشتہ اے گناہ کرنے والے اب تو گناہ سے رک جا، اب تو گناہ سے توبہ کر لے. اللہ کا رحمت کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. کب تک اللہ کی نافرمانی کرتے رہو گے؟ کب تک اللہ سے بغاوت کرتے رہو گے؟ فرشتے اعلان کر کر کے ہمیں یہ متنبہ کرتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے نیکی کرنے والے آگے چلو. جنہوں نے نیکیاں پورے مہینے کی، پورے 11 مہینہ نیکیاں کرتے رہے، ان کو اعلان کر کے کہا جاتا ہے کہ اور زیادہ نیکی کرو، تمہارے نیکی میں اضافہ ہو جانا چاہیے اب. اور جب گناہ کرتا رہا 11 مہینے اس کو یہ متنبہ کیا جاتا ہے کہ تم نے بہت گناہ کر لیا ہے، اب تو گناہ سے رک جاؤ، اب تو پلٹو اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف اپنا محاسبہ تو کرو، اپنے نفس کا حساب تو کرو کہ کتنی غلطیاں تم کر چکے ہو. اس کے باوجود بھی غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہو. آخر کیوں نہیں اللہ کی طرف آ رہے ہو؟ تو آخر اللہ کو راضی کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یہ فرشتے ہمیں پکارتے ہیں اور ہم ہیں کہ ہم فرشتوں کی آواز کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی طرف پلٹتے،
ہم اپنے گناہوں سے معافی چاہتے، اپنے نیکیوں میں اضافہ کرتے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی کوشش کرتے۔ اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے، اگر ہم دنیا میں مشغول رہیں گے، تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، کیا کچھ ملنے والا ہے اگر ہم نے اللہ کی عبادت کو بھلا دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یبن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے وقت نکالا کرو، املا صدرک غنن واسد فقرک، تو میں تمہارے دلوں کو غنا سے بھر دوں گا اور تمہاری فقیری کو دور کر دوں گا۔ اگر تم میری عبادت کے لیے وقت نکالو گے، میری عبادت کے لیے تم ٹائم دو گے، تو تمہارے دلوں کو میں غنی کر دوں گا اور تمہاری فقر و فاقہ کو دور کر دوں گا۔ اصل غنا جو ہے وہ دل کا غنا ہے، اصل مالداری دل کی مالداری ہے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، میری عبادت کے لیے تم نے وقت نہیں نکالا، تو تمہارے ہاتھوں کو وقت کی مصروفیت سے بھر دوں گا، تمہارے ہاتھوں میں اتنا کام دے دوں گا، اتنا مصروف کر دوں گا، اتنا بزی کر دوں گا دنیا کی زندگی میں کہ تمہارے پاس عبادت کے لیے وقت نہیں ہوگا، اور اتنی محنت کے باوجود تمہارے دلوں کو میں غنی نہیں بلکہ فقیر کر کے چھوڑ دوں گا۔ تم فقیر کے فقیر ہی رہو گے، تم محتاج کے محتاج ہی رہو گے، تم غریب کے غریب ہی رہو گے، تمہارے اندر سے کبھی غربت ختم نہیں ہوگی۔ مال تو تمہارے پاس ہوگا، لیکن تمہارے دل کے اندر کبھی مال اتنا زیادہ احساس نہیں ہوگا، تمہارے اندر حرص ہوگا، تمہارے اندر لالچ ہوگا کہ اور زیادہ کماؤ، اور زیادہ محنت کرو، کروڑ پتی ہوں تو ارب پتی بن جاؤں، 10 بلڈنگیں ہیں تو 20 بنا لوں۔ اسی چکر میں تم دنیا میں مشغول رہو گے، اتنے مصروف رہو گے کہ تم اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاؤ گے، اور اس کا نتیجہ آخرت میں تم کو ملنے والا ہے۔ آج یہی تو حالت ہماری ہے۔ کہاں ہے وقت ہمارے لیے؟ ہمارے پاس وقت کہاں ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے؟ صبح سے شام تک ہم دنیا کے پیچھے پڑے۔ میرے نبی نے کہا، اللہ کہتا ہے اگر تم میرے لیے وقت نہیں نکالو گے تو میں تمہیں اور زیادہ مشغول کر دوں گا، تمہارے دلوں کو میں اور زیادہ غریب کر دوں گا۔ یہی حالت آج ہماری۔ کتنی محنت کر لیں، کتنی بھی دولت کما لیں، دولت ہمارے لیے کم ہی لگتی ہے کہ ابھی ہمارے پاس کیا ہے، میں تو ابھی غریب ہی ہوں، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ لیکن جو دل کا مالدار ہوتا ہے، 100 روپے بھی جیب میں رکھ کر کے خوش رہتا ہے، اللہ نے مجھے دیا، آج کا کھانا ہے میرے پاس۔ یہ اصل میں دل کی مالداری اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگر تمہارا دل مالدار ہو جائے، اللہ کی عبادت کے لیے تم تیار ہو جاؤ، تو تمہارے اندر غریبی آنے نہیں دوں گا، تمہاری ضرورتیں اللہ تعالیٰ ضرور پوری کر دے گا۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالا کیجیے، وقت نکالا کیجیے اللہ کی عبادت کے لیے۔ دنیا کو چھوڑ دیجئے، جب اللہ کی عبادت کا وقت ہو جائے، اس وقت جب آپ یہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مالدار بنا دے گا، آپ کی فقر و فاقہ کو اللہ دور کر دے گا۔ آئیے ایک آیت دیکھتے ہیں، سورہ کہف کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 28 ہے، اللہ فرماتا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور تم ایسے شخص کی اتباع نہ کرنا، ایسے لوگوں کے پیچھے مت چلنا جن کے دلوں کو ہم نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ یعنی آپ ساتھی بھی ایسے لوگوں کو نہیں بنائیں گے، ان کے ساتھ نہیں چلیں گے آپ۔ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ کی عبادت سے غافل ہے، جو نماز روزے سے دور ہے، ایسے لوگوں کو اپنا ساتھی نہیں بنائیں گے آپ، ورنہ وہ بھی آپ کو گمراہ کر دے گا، وہ بھی آپ کو گمراہ کر دے گا، آپ کو غلط راستے کی طرف لے کر کے جائے گا۔ رب علی الاعلان کہتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جس نے خواہشات نفس کو اپنا پیروکار بنا رکھا ہے، جو نفس کے خواہش کے مطابق عمل کرتا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے آگے بڑھ چکا ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنا ساتھی نہ بناؤ، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ اٹھو، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، ان کے ساتھ دوستیاں نہ کرو، ورنہ یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے اللہ کی عبادت سے۔ سوچئے ذرا، ہمارے دوست کیسے ہیں، ہمارے ساتھی کیسے ہیں؟ ایسے لوگوں سے تو ہماری دوستیاں ہوتی ہے۔ دیندار، اللہ والے، دین کی باتیں بتانے والے، آپ کو پکڑ کر کے نماز کی طرف لے جانے والے سے تو ہم دور ہی رہتے ہیں،
کیوں؟ ابھی اذان ہوگی نہیں کہ کہے گا چلو نماز کے لیے، ارے ادھر سے آ رہا تو ادھر سے نکل جاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا رب بنا رکھا ہے، اپنا خدا اپنے نفس کو بنا رکھا ہے، جو اس کا نفس کہتا ہے وہ وہی کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، گناہوں سے پاک کر لیا، برائیوں سے پاک کر لیا، غلط کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھ لیا، یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی کے لیے ضروری کیا ہے کہ اپنے نفس کو خواہشات سے پاک رکھیے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھیے، اپنے آپ کو غلط چیزوں سے پاک رکھیے، پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 14 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہم جو گناہ کرتے ہیں، جو برائیاں کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، اس کے بارے میں انسان آگاہ ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میں کتنا گناہ کر چکا ہوں۔ آپ دوسروں کو جھوٹ بول سکتے ہو، میں دوسروں کو جھوٹا کہہ سکتا ہوں کہ میں بہت اچھا ہوں، لیکن اپنے آپ کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے نفس سے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اس کو اللہ نے کہا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں باقاعدہ باخبر ہے، جانتا ہے کہ وہ گناہ کتنا کر رہا ہے، نیکی کتنا کر رہا ہے، کتنے اچھائی کر رہا ہے، یہ ساری باتوں کو وہ جانتا ہے۔ لہذا جب آپ اپنا محاسبہ جانتے ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرو، ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو جس کی وجہ سے آپ اللہ رب العالمین کے ہاں سزا کے مستحق قرار پاؤ گے۔ انسان اپنے عیب کو بخوبی جانتا ہے، میں جو گناہ کرتا ہوں تنہائی میں، اکیلے میں، محفلوں میں، مجلسوں میں، جہاں کہیں بھی کرتا ہوں، میں اس سے باخبر ہوتا ہوں۔ کوئی ہو نہ ہو میں آپ کے سامنے جھوٹ بول دوں، لیکن اپنے نفس کو میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو اللہ نے کہا کہ جب تم اپنے بارے میں جانتے ہو تو کیوں نہیں محاسبہ کرتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تم اپنا وزن کرو اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تم کو وزن کرے گا، وزن کرے گا تمہارے اعمال کو، کہ تم کتنے پانی میں تھے، دنیا میں کیا کر کے آئے تھے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہمیں بتائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انفطار کی آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے اگر ہم غفلت میں ہیں تو رب ہمیں تنبیہ کر رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ذرا سوچئے اللہ تعالیٰ کس انداز سے، کیونکہ رب بنانے والا ہے نا، ہمارے نفس کو، ہمارے کو بنانے والا، تو رب جانتا ہے کہ اس کو کیا کہاں علاج کرنا چاہیے، اس کو کون سی بیماری ہے اور کس طرح سے اس کو تنبیہ کیا جائے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کی عبادت سے کس چیز نے غافل کر دیا ہے، رب کریم کی عبادت سے تم کو کس چیز نے غافل کر دیا ہے۔ الذی خلقک فسواک، جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تم کو درست بنایا، جس نے تم کو صحیح سالم بنایا، اس اللہ کی عبادت سے تم کو کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ یعنی دنیا کی محبت نے ہم کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دیا ہے۔ رب کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو جبکہ رب کہتا ہے کہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ اللہ کے بندو کہاں غافل ہو؟ اللہ کی عبادت سے کیوں غافل ہو؟ رب ہم کو کتنے پیار سے پوچھ رہا ہے کہ اے انسان، جس رب نے تم کو پیدا کیا، درست بنایا، صحیح سالم بنایا، سب سے بہترین شکل و صورت میں بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے کہا جتنی بھی مخلوق ہے تمام مخلوقات میں سب سے خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ انسان سے بہتر کوئی خوبصورت کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ نے خوبصورتی میں سب سے افضل بنایا، مقام و مرتبے میں سب سے افضل بنایا، درست بنایا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، سب کچھ تم کو دیا۔ پھر اللہ پوچھتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اپنے رب کریم کی عبادت سے تمہیں کس چیز نے غافل کر دیا؟ اتنے سارے احسانات کے باوجود تم اپنے رب کو کیوں بھولے بیٹھے ہو؟ کیوں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہو؟ کبھی تم نے سوچا، کبھی تم نے محاسبہ کیا اپنا؟
کبھی غور کیا اپنے آپ کے بارے میں کہ میں کر کیا رہا ہوں اور مجھے کرنا کیا چاہیے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ دونوں ایک دن ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ باہر نکلتے ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جیسے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ کہا کیسے منافق آپ ہو گئے، کیسے منافق ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتا ہوں، جب جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو میرا ایمان بڑھ جاتا ہے اور ایسے لگنے لگتا ہے کہ جنت اور جہنم کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ لیکن جب میں اپنی بیوی بچوں میں چلے جاتا ہوں، دنیاوی معاملات میں چلے جاتا ہوں، تو پھر میری یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے ہیں کہ حنظلہ اگر اس کو منافق کہتے ہیں تو میں بھی منافق ہو گیا۔ تصور کیجئے، انبیاء کے بعد پہلا درجہ رکھنے والا انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر جب یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو کہتے ہیں کہ پھر تو میں بھی منافق ہو گیا۔ چلو اللہ کے نبی سے اس کے معاملے میں حل تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہی دونوں کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم منافق ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے تعجب کیا، کہا کیسے منافق ہو؟ پوری کیفیت بیان کی۔ کہا ہماری حالت ایسی ہے، ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو ہماری کیفیت الگ ہوتی ہے، اور جب ہم آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے، پھر ہم دنیا کے ہو جاتے ہیں، جنت کا اور جہنم کا خوف نکل جاتا ہے، اتنا ڈر اتنا خوف ہمارے دل میں نہیں رہتا ہے، اس لیے میں منافق ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر وہی کیفیت تمہاری رہتی جو میرے ساتھ ملاقات میں میری تقریر سننے کے بعد ہوتی ہے، اور اگر وہی کیفیت گھروں میں بھی ہوتی تو اللہ کی قسم تمہارے بستروں میں فرشتے آ کر کے تمہیں مصافحہ کر کے جاتے ہیں، اور تمہارے راستوں پہ کھڑے ہو کر کے فرشتے تمہیں مصافحہ کر کے جاتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، تھوڑی سی ایمان میں کمی کیا محسوس کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو منافق کہنے لگتے ہیں کہ ہمارا ایمان تو چلا گیا، ہم اللہ کی باتوں سے بھول گئے، ہم اللہ رب العالمین کو بھلا دیا ہم نے اتنے دیر تک، اور ہم منافق ہو گئے۔ یہ کیفیت پیدا ہو جاتی تھی صحابہ کرام کی۔ آج ہم دن رات اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، دن رات اللہ رب العالمین کی نافرمانی، نماز سے دوری، روزے سے دوری، اطاعت و فرما برداری سے دوری، لیکن مجال ہے کہ کوئی ہمارے ایمان میں کمی آ جائے، ہم تو کہتے ہیں ہمارے سے زیادہ مضبوط ایمان والا کوئی نہیں ہے، میں ہی موحد، میں ہی جنتی، میرے علاوہ کوئی جنت جا ہی نہیں سکتا، اتنا یقین ہے اپنے آپ پر۔ لیکن کرتا کیا ہے؟ وہی گناہ کا کام، وہی نافرمانی کا کام۔ نماز نہیں پڑھے گا لیکن ایمان میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے، روزہ نہیں رکھے گا ایمان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، پھر بھی میں مسلمان ہوں، پھر بھی میں جنتی ہوں، جنت تو ملنی ہی ملنی ہے۔ کسے دے گا اللہ جنت؟ ہم کو نہیں دے گا تو اور کسے دے گا؟ تمہارے سے بہتر بندے اور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ ان خواہشات سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ کہف کی ایک آیت ہے، میں پڑھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رب کائنات کہتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ سورہ کہف کی یہ آیت ہے، اللہ کہتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے اور نقصان میں کون ہے سب سے زیادہ۔ تمہارا دعویٰ غلط ہے، صرف دعوے سے یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ تم صحیح ہو۔ اللہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے اور نقصان میں کون ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جس کی دنیاوی ترقی کے لیے تمام تر کوششیں صرف دنیا کو سجانے اور سنوارنے میں گزار دی ہو، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہی گمان کرتا رہا کہ میں جو کر رہا ہوں بہت اچھا کر رہا ہوں۔ یہ ہے دھوکہ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی نے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں جتنی محنت کروں گا، جتنی دولت اور مال کماؤں گا میں کامیاب ہوں۔ رب کہتا ہے یہی سوچ نے تمہیں گھاٹے میں رکھا ہے، اسی نے تم کو نقصان پہنچا رکھا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ میں کامیاب ہوں، رب کہتا ہے تمہارے اعمال تو بالکل کچھ نہیں ہے، تم گھاٹے میں ہو، نقصان میں ہو، سب سے زیادہ خسارے میں تم ہی ہو کہ دنیا کے پیچھے پڑ کر کے اللہ کو تم بھلا بیٹھے ہو۔ دنیا مت کماؤ کہیں نہیں کہتا اللہ تعالیٰ، کہیں نہیں کہتا ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے جب یہ نماز ہو جائے گی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ،
نماز پڑھ چکے، اب آپ کو مسجد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، نکلو جاؤ جا کر کے حلال روزی تلاش کرو، یہ رب کا فرمان ہے۔ لیکن جب رب عبادت کے لیے بلائے تو روزی کو چھوڑ دو بزنس کو، آؤ اللہ کی عبادت کے لیے، عبادت ہو گئی اب نکل جاؤ یہاں سے، پھر جا کے روزی تلاش کرو۔ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے، ہمارا کیا ہے، صرف روزی تلاش کرنا۔ اللہ کی عبادت چھوٹ جائے تو پرواہ نہیں، دکان نہیں چھوٹنی چاہیے، ہمارے بزنس نہیں چھوٹنا چاہیے، تجارت نہیں چھوٹنا چاہیے، بس اللہ کی عبادت چھوٹ جائے، بعد میں پڑھ لیں گے، نہیں پڑھیں گے تو بھی چلے گا۔ اللہ نے کہا یہ انسان سب سے زیادہ خسارے میں ہے، یہی سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کی حفاظت کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے اور جنت پانے اور جہنم سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ یہی میرا آج کے خطبے میں پیغام ہے۔ میں ایک اعلان یہ کرنا چاہتا ہوں خواتین سے خصوصاً اور تمام حضرات سے بھی کہ یہ مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو پاک اور صاف رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کو آپ پڑھیں گے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر جب ہو گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا اور ان دونوں سے کہا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ خانہ کعبہ بنا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اب بنانے کے بعد آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو پاک رکھیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی جو بھی کوئی یہاں عبادت کرنے کے لیے آئے گا ان تمام کے لیے آپ پاک صاف رکھیں اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون مسجد نبوی کی پاکی صفائی کرتے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی کو بتائے بغیر ان کی نماز جنازہ پڑھ دی گئی۔ اللہ کے نبی نے 1-2 دن کے بعد پوچھا کہ وہ خاتون نہیں دکھ رہی ہے، تو کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا، ہم نے ان کو نماز جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں بتایا، میں ان کی نماز جنازہ پڑھتا۔ پھر صحابہ کو پوچھا ان کی قبر دکھاؤ مجھے، قبرستان گئے، ان کی قبر کو دکھایا گیا، آپ نے قبرستان میں ان کے لیے نماز جنازہ پڑھی اور یہ بتایا کہ مسجدوں کی صفائی کرنے والے کوئی حقیر اور معمولی آدمی نہیں ہے کہ تم ان کو ایسے ہی دفنا دو، وہ میرے دعاؤں کا مستحق ہے کہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں۔ میں آپ کو یہ 2 باتیں بتا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل خواتین کی طرف سے یہ شکایت آئی کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر کے آتے ہیں اور مسجد میں جو بچے گندگی کر دیتے ہیں اس کو ویسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں سے اگر ایک تنکا بھی آپ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب دے گا، آپ کے نیک میں اعمال میں اجر لکھا جائے گا۔ لہٰذا میری گزارش ہوگی تمام خواتین سے بھی اور تمام مرد حضرات سے بھی کہ اللہ کے گھر کو پاک رکھیے، صاف رکھیے، کسی طرح کی کوئی غلاظت، کوئی گندگی نہ پھیلائیے، یہ ایمان کا خلاف ہے، یہ رب کا گھر ہے۔ ہمارے گھر میں گندگی پھیل جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ رب کا گھر ہے، اگر یہ گندا ہو، اس کے اندر صفائی نہ ہو، اس کے اندر ستھرائی نہ ہو تو پھر ہم اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا النظافت نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ جس اسلام نے ہمیں پاکی ایمان قرار دیا ہے وہ قوم آج گندگی اور غلاظت کو پسند کرتی ہے۔ لہٰذا کبھی بھی مسجد کو گندا ہرگز نہ ہونے دیں، جس سے ہو سکے کسی کا انتظار مت کیجئے کہ وہ آ کے صاف کرے گا، آپ یہ دیکھیے میں صاف کروں گا، اللہ کے یہاں مجھے اجر لینا ہے۔ اس خیال کے ساتھ آپ اپنے ذمہ داری کو نبھائیں۔ کوئی بھی خواتین اپنے بچوں کو اس طرح سے نہ چھوڑیں کہ وہ غلاظت کو پھیلائے اور آپ ایسے ہی اٹھ کے چلے جائیں، اس کو پاک صاف کیجئے، اس کا خیال رکھیے، جتنا ہو سکے پاکی کو لازم پکڑیے، یہ ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے الٰہِ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پہ زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما ایمان بالخیر خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔